نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اگر جنگ کی بدولت پاکستان والوں کے حالات بگڑتے ہیں تو پاکستانیوں نے کیسے رد عمل دینا ہے؟ اب جو نکات آپ کے ساتھ پیش کرنے جا رہی ہوں یہ سرکاری مشورہ ہے جس پر ہر پاکستانی نے عمل کرنا ہے۔ اگر حالات بگڑتے ہیں تو خطرے کی آواز سن کر یا سائرن سن کر تمام گھروں کی لائٹیں بند کر دینی ہے تاکہ دشمنوں کی نظر ہم پر کم سے کم ہو جائے۔ بے شک ہمارے مخالفین کے پاس جتنی مرضی جدید ٹیکنالوجی ہو مگر ہم ان ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان یا بحیثیت پاکستان ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ ہم سے جتنا کام ہو سکتا ہے ہم اپنے ملک کے لیے کریں، بنا کچھ بولے بنا کچھ کہے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں تاکہ ان کو ایک سپورٹ مل سکے اور ہمیں بھی بچاؤ ہو سکے۔ نمبر 2 پر ہدایت ہے کہ اپنے گھروں میں محفوظ جگہ کا انتخاب کریں کہ اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہاں پر پناہ لیں۔ اپنی فیملیز کو بلائیں، ان سے مشورہ کریں کہ گھر میں کوئی ایک جگہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اگر خطرے کا الارم بجتا ہے یا کوئی خطرہ آن پڑتا ہے تو ہم کہاں پر رہیں۔ پرانے زمانوں میں تو گھروں میں خندق ہوا کرتی تھی یا پھر بیسمنٹ ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیسمنٹ ہے تو اس کا ایک کمرہ منتخب کر لیں جہاں آپ محفوظ رہ سکیں۔ جگہ کا انتخاب کرنے کے بعد ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ایمرجنسی کٹ تیار کریں جس میں تمام ادویات ہوں جو مشکل وقت میں ہمارے کام آ سکیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہمارے گھر میں کوئی پیشنٹ ہے یا کوئی بزرگ ہے جو دوائیوں پر چلتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی دوائیوں کا بھی خیال رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ضرورت کی کچھ چیزیں بھی موجود ہونی چاہیے جیسے ہمارے CNIC کی کاپیز، پانی اور خشک میوہ جات۔ اور اسی کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ فرسٹ ایڈ میں پائیوڈین، پٹی، سیزر اور ساتھ کچھ بیٹریز بھی اپنے پاس رکھیں۔ اگر لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکیں۔ آپ کے اپنے موبائلز کی بیٹری کو چارج رکھیں، اگر ہو سکے تو آپ ان کا پاسورڈ ختم کر دیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا موبائل کوئی بھی استعمال کر سکے تاکہ وہ کسی کو بھی کال کر کے بلا سکے، جیسے ایمبولینس یا 1122 کو کال کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ درد کم کرنے والی دوائیوں کو بھی فرسٹ ایڈ میں لازمی رکھیں جیسے پیناڈول وغیرہ یا بیروفون۔ اور ہر وقت اپنا پاور بینک اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو چارج کر کے رکھیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے کہ اگر سائرن بجتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے فوراً جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا بیسمنٹ کا کمرہ آپ اس میں چلے جائیں، لائٹس بھی بند کر دیں، دروازے بھی بند کر دیں، اگر ہو سکے تو گیس کے تمام کنیکشن بھی بند کر دیں۔ نمبر 5 پر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کو ٹریولنگ بہت کم کرنی چاہیے، اگر ضرورت ہے تو ہی کریں ادروائز نہ کریں۔ اور ایسی جگہوں پر ٹریول نہ کریں جہاں پر پہلے ہی خطرہ ہے یا پہلے ہی اٹیک ہو چکا ہے۔ آپ کو چاہیے آپ جتنا ہو سکے گھر میں رہیں، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھیں، ان کو بیجا باہر نہ جانے دیں۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بڑی بڑی تقاریب کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بیجا تقاریب میں جانے سے باز رہیں۔ نمبر 6 پر آتا ہے صرف جو اوتھینٹک لوگ ہیں یا جو اوتھینٹک ایپس ہیں ان پر ہی بلیو رکھیں، جو ہمیں واقعی بتاتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز کب کرنی ہے اور کہاں پر کرنی ہے، جو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں پر اٹیک ہو چکا ہے اور کہاں پر نہیں ہوا، یا جو ڈیلی کے اپڈیٹس ہے، جو صورتحال ہے ہمیں بوقت مل سکے اور وہ اوتھینٹک بھی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت نے ہم پر سائبر اٹیک بھی کیا ہے، مطلب کہ آپ کو چاہیے کہ آپ بیجا لنکس پر کلک نہ کریں، یا اگر کوئی رانگ نمبر آتا ہے اور جو کوئی آپ سے ایڈریس مانگے یا کوئی ویڈیوز شیئر کرے یا کوئی لنکس شیئر کرے تو آپ اس کو اوپن نہ کریں۔ اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ آپ کا موبائل ہیک ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ بس اوتھینٹک ایپس پر، اوتھینٹک لوگوں پر ہی یقین رکھیں کہ آخر صورتحال ہے کیا۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے پاکستانیت پر سوال نہیں اٹھانا بلکہ آپ نے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے۔ بچاؤ یا صحت کی جو بھی ٹیمز آتی ہیں آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے یا آپ کے گھر والوں کو اتنا گائیڈ کر دیں کہ اگر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو وہ 1122 کو کال کر سکیں، یا کسی قریبی ہسپتال کا ان کو معلوم ہو جیسے DHQ یا THQ، یا کسی ایسی جگہ پر آپ کو شفٹ کر دیا جائے جو خطرے سے محفوظ ہو، جو آپ کا حفاظت کر سکے۔ نمبر 8 پر آتا ہے اگر آپ کوئی ایسی مشکوک سرگرمی دیکھیں جیسے کہ ڈرون گزرنا تو آپ کو چاہیے کہ آپ 15 مطلب پولیس پر کال کریں یا کسی چیک پوائنٹ پر اطلاع دیں۔ یہ آپ کے لیے اور آپ کے ملک کے لیے اور آپ کی فیملی کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 9 پر آتا ہے آپ کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کون سی جگہ سیف ہے، کون سا زون سیف ہے، تو آپ اس کا پتہ کریں اور اس جگہ پر شفٹ ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پریشان نہیں ہونا، کسی بھی بات کی پریشانی نہیں لینی یا اپنے آپ کو بیمار نہیں کر لینا۔
آپ کو اپنا کریکٹر، اپنا مورال بلند رکھنا ہے. آپ کو خود کو سٹریس فری رکھنا ہے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی سٹریس فری رکھنا ہے. یہ آپ کی، ہماری بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستان ہماری ذمہ داری ہے. نمبر 11 پر آتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن لازمی کریں. اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں کہ ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے، یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیں اور وقفے سے اپنے فیملی سے بات کرتے رہیں. نمبر 12 پر آتا ہے ڈیجیٹل تیاری لازمی رکھیں، جیسے اپنے فون چارج رکھیں یا پاور بینکس، بیٹریز یا ضروری ایپس کو ڈاؤن لوڈ رکھیں جو آپ کی مشکل وقت میں کام آ سکیں، اور ایسے ایپس لازمی ڈاؤن لوڈ رکھیں جو حقیقت میں آپ کو الرٹ کر سکیں. نمبر 13 پر آتا ہے اگر آپ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ایکٹیو ہیں یا ایکٹیو ہیں جیسے بھی ہیں، اگر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ملٹری کی پکس وغیرہ یا کوئی فوٹو یا کوئی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں. آپ ان کی موومنٹس کے بارے میں کسی کو بھی خبر نہ ہونے دیں. یہ ویڈیو ایک احتیاط کے طور پر ایک ویڈیو بنائی گئی ہے جس میں آپ کو معلوم ہو سکے اگر حالات بگڑتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، تاکہ آپ کے پاس اتنا علم ہو اور آپ فوراً ایکشن لے سکیں. لیکن ہم اللہ پاک سے پر امید ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی حالات بگڑتے ہیں تو ہمیں اللہ پاک پر یقین ہے، اللہ پاک ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا. پاکستان زندہ باد، اور اللہ پاک خیر و عافیت اور برکت دے گا. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. سب سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.